فیودور دوستویسکی کی کتاب دی ایڈیٹ، 7واں باب۔ پرنس نے خاموشی اختیار کی تو سب خوش اس کی صورت دیکھنے لگے، اگلایا بھی اور خاص کا لیزیا پر کوفی نہ۔ لو ہو گیا ان کا امتحان۔ بیگم صاحبہ جھٹکے سے بولیں، آپ لاڈلی سرکار سوچ رہی تھیں کہ بیچارے بے کس آدمی پر سرپرستانہ شان جتائیں گی۔ لیجئے، ان صاحب کا ہاتھ اوپر رہا۔ میل ملاقات پر بھی شرط لگا دی کہ آئے بھی تو کبھی اتفاق سے ہی آنا ہوا کرے گا۔ اچھے بے وقوف بنے ہم سب۔ مجھے خوشی ہے، اور سب سے زیادہ بے وقوف نکلے جنرل ایوان فیودرویچ۔ واہ واہ پرنس واہ، حکم تھا کہ آپ کو ٹھونک بجا کے دیکھیں، سو دیکھ لیا۔ اور وہ جو آپ نے میرے چہرے کے بارے میں کہا تو وہ 100% صحیح ہے۔ میں طبیعت سے بچہ ہوں، مجھے خود اس کا علم ہے۔ آپ کے کہنے سے قبل ہی مجھے یہ علم تھا۔ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی اور ایک لفظ میں کہہ ڈالا، آپ کی فطرت میری فطرت سے بالکل میل کھاتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہم دونوں جیسے پانی کی دو بوندیں۔ البتہ یہ ہے کہ آپ مرد ذات ہیں اور میں عورت ہوں۔ سوئٹزرلینڈ بھی جانا نہیں ہوا، صرف اتنا فرق ہے۔ جلدی مت کیجیے ممی، اگلاپا پکاری۔ پرنس کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو رائے ظاہر کی ہے اس میں خود ان کی کوئی نیت شامل ہے، یوں ہی سادگی سے صاف صاف نہیں کہہ گئے۔ ہاں ہاں، دونوں بہنوں نے مسکرا کر تائید کی۔ تابی نے زیادہ چھیڑو مت بیٹا، یہ تم تینوں کو چلا کر رکھ دیں گے۔ تینوں مل کر جتنی ہوشیار بنتی ہو، اس سے زیادہ یہ اکیلے کافی ہیں۔ دیکھتی ہو نا؟ اچھا ہاں پرنس، آپ نے اگلایا کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ اگلایا منتظر ہے اور میں بھی۔ فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بعد میں عرض کر دوں گا۔ ایسا کیوں؟ شاید نظر میں تو آتا ہوگا۔ جی ہاں، نظر میں تو ضرور، لیکن اگلایا ایوانوونا آپ بھی انتہا خوبصورت ہیں۔ آپ کے حسن کے سامنے نظر نہیں ٹھہرتی۔ بس اتنا ہی؟ کچھ اور صفات؟ بیگم جنرل نے اصرار کیا۔ حسن کو جانچنا بڑا مشکل ہے، ابھی میں تیار نہیں ہوں۔ حسن ایک پہیلی ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگلایا کو آپ نے ایک پہیلی دے دی۔ اوے لائدہ بولی، اچھا اگلایا، اب تم اس پہیلی کو بوجھو تو صحیح۔ ہے نا خوبصورت پرنس؟ اگلایا ہے نا؟ بے انتہا، پرنس نے جوش میں آ کر جواب دیا، اور وہ اگلایا کو ریجھنے کے انداز میں دیکھتا رہا، تقریباً ویسے جیسے نستاسیا فلیپودنا، البتہ چہرہ بالکل مختلف پایا ہے۔ سب نے حیرت زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیسے؟ کون سی؟ بیگم جنرل نے آہستگی سے پوچھا۔ کیا کہا؟ جیسی نستاسیا فلیپودنا؟ آپ نے کہاں دیکھ لیا اسے؟ کون سی نستاسیا فلیپودنا؟ ابھی ذرا دیر پہلے گاوریلا ایرویلوینچ نے جنرل صاحب کو اس کا فوٹو دکھایا تھا۔ کیا؟ وہ خود جنرل صاحب کے لیے فوٹو لے کر آیا تھا؟ دکھانے کو فقط؟ نستاسیا نے آج گاوریلا صاحب کو اپنی تصویر تحفے میں دی تھی، وہ دکھانے لے آئے۔ میں بھی تو دیکھوں، ہے کہاں یہ تصویر؟ بیگم صاحب کو بے قراری لگ گئی۔ اگر تحفے میں آئی ہے تو اسی کے پاس ہوگی، اور وہ ابھی دفتر والے کمرے میں ضرور ہوگا۔ بدھ کے دن وہ ہمیشہ کام سے آیا کرتا ہے اور 4 بجے سے پہلے نہیں جاتا۔ بلایا جائے ابھی گاوریلا ایروینچ کو؟ نہیں، میں اس کے دیدار کے لیے مری نہیں جا رہی ہوں۔ آپ ذرا مہربانی کیجئے پرنس عزیز من، دفتر والے کمرے میں چلے جائیے، گاوریلا صاحب سے وہ فوٹو مانگ لیجئے اور لے آئیے۔ کہیے گا کہ صرف دیکھنا ہے، تو ذرا تکلف کیجئے۔ اچھا آدمی ہے، مگر ضرورت سے زیادہ بھولا۔ اوے لائدہ نے پرنس کے اٹھ کر جانے کے بعد کہا۔ ہاں، کچھ زیادہ ہی سیدھا ہے، الیگزندرا نے تصدیق کر دی۔ سیدھے پن میں بوندو پن بھی۔ نہ اس نے نہ اسی نے اپنا پورا خیال دونوں نے ظاہر نہیں کیا۔ ہاں جی، ہماری صورتوں کے بارے میں کس صفائی سے بات بنا گیا، اور تو اور ممی کو بھی مکھن لگایا۔ اگلایا نے کہا۔ زیادہ زبان مت چلاؤ، بیگم برس پڑی۔ انہوں نے میری چاپلوسی نہیں کی، مگر ہاں میرا دل ضرور خوش ہو گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ صاحب ہوشیاری کر گئے؟
اویلائیدا نے سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے بھولے نہیں ہیں، تمہاری زبان چل پڑی نا؟ بیگم جنرل کچھ خفا ہو گئی۔ میں جانوں تم لوگ اس سے زیادہ مضحکہ خیز ہو، سیدھے بھولے آدمی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی نیت ہے ان کی، نہایت شریفانہ بھول پن ہے یہ، بالکل ایسے ہی جیسے میں۔ یقیناً ہوئی بےہودگی کہ میں نے خام خواہ فوٹو کا ذکر کر دیا۔ پرنس نے دل ہی دل میں سوچا، دفتر والے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اور کسی قدر پچھتاتے ہوئے، مگر خیر ممکن ہے میں نے اچھا ہی کیا ہو کہ کہہ دیا۔ اس کے دماغ میں عجیب سا خیال جھلکا مگر پوری طرح صاف نہیں تھا۔ گاوریلا ایلونچ صاحب کمرے میں موجود اپنے کاغذات میں محو تھے۔ یہ بات طے تھی کہ وہ مفت کی تنخواہ نہیں لیتے تھے اسٹاک کمپنی سے۔ جب پرنس نے اس شخص سے نستاسیا کا فوٹو مانگا اور بتایا کہ اندر اس فوٹو کا ذکر کیسے پہنچا تو وہ سنتے ہی سخت الجھن میں پڑ گیا۔ اف، آپ کو خام خواہ بک دینے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تیش میں آ کر چیخ پڑا اور آہستہ سے بڑبڑایا، آپ کو کچھ بھی خبر نہیں، ایڈیٹ۔ خطا ہو گئی، بے سوچے سمجھے منہ سے بات نکل گئی۔ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگلایا اتنی خوبصورت ہے جتنی نستاسیا فلیپودنا۔ گادریلا گانیا نے تفصیل طلب کر لی۔ پرنس نے ساری تفصیلات سنا ڈالی۔ گانیا نے پھر تحقیر سے پرنس کی صورت دیکھی۔ نستاسیا کا نام پھوٹے منہ سے کیوں؟ وہ بڑبڑایا اور پھر کچھ سوچ کر جملہ نہ تمام چھوڑ دیا۔ گانیا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ پرنس نے پھر فوٹو کا تقاضا کیا۔ سنیے پرنس، گانیا اس طرح اچانک بولا گویا اسے آنن فانن کچھ سوجھ گئی ہو، آپ سے ایک زبردست درخواست ہے میری۔ درخواست یہ ہے کہ مگر کیا خبر؟ وہ ایسے مخمسے میں مبتلا تھا کہ پھر بات ادھوری رہ گئی۔ پہلے کچھ طے کیا، پھر خود سے کشمکش کرنے لگا۔ پرنس خاموشی سے اس کے جواب کا منتظر رہا۔ گانیا نے دوسری دفعہ اس پر یوں نظر ڈالی گویا وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تول رہا ہے۔ پرنس، اس نے پھر سلسلہ چھیڑا، یہ لوگ مجھ پر ایک انہونے معاملے کی وجہ سے، ایک احمقانہ وجہ سے، اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ لیکن مختصر یہ کہ مگر خیر ضروری بات، خیر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھ پر کسی قدر خفا ہیں، اس لیے کچھ وقت میرا اندر جانا، بن بلائے وہاں جانا نہیں چاہتا۔ مگر اب مشکل یہ آ پڑی ہے کہ اگلایا بی بی سے میرا بات کرنا بے انتہا لازمی ہو گیا ہے۔ بہرحال تو میں نے احتیاطاً ایک رکا لکھ رکھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پرزہ نکلا، مڑے ہوئے کاغذ کا۔ یہ ہے وہ، معلوم نہیں کیسے ان تک پہنچایا جائے۔ آپ اگر ہے نا، آپ یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ پرنس آپ اگلایا بی بی کو ابھی یہ کاغذ پہنچا دیتے ہیں، مگر خاص انہی کے ہاتھ میں، یعنی سب کی نظر بچا کر، سمجھے آپ؟ خدا گواہ کوئی ایسی بڑی راز کی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، مگر آپ یہ کام کر دیں گے نا؟ میرے لیے یہ خوشی کا سودا نہیں ہوگا، پرنس نے جواب دیا۔ اوہ پرنس صاحب، میرے لیے یہ انتہا سے بڑھ کے ضروری ہے۔ وہ منت سماجت پہ اتر آیا۔ ممکن ہے اگلایا جواب بھی دے دیں، یقین کیجئے حد درجہ مجبوری ہے، اتنی ہی بے بسی ہے جو آپ کا سہارا طلب کر رہا ہوں۔ بتائیے اور کسے نامہ بر بناؤں؟ انتہائی اہم، میرے لیے اس کے سوا اور کوئی صورت رہی نہیں، بہت ضروری۔ گانیا پر خوف طاری تھا کہ پرنس نہیں ماننے والا۔ اس نے دب کر رحم طلب التجائیہ نظروں سے پرنس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اچھا لائیے، پہنچائے دیتا ہوں، مگر اس صورت میں کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ خوش ہو کر گانیا نے اس سے التجا کی، اور دیکھیے پرنس، آپ کی سچائی اور ایمانداری پر بھروسہ کر کے یہ کسی کو نہیں دکھاؤں گا، پرنس نے کہا۔ رکے کو مہر بند نہیں کیا ہے، مگر بدحواسی کے عالم میں گانیا کے منہ سے یہ بات نکلی اور پھر وہ کہتے کہتے رک گیا۔ نہیں، میں نہیں پڑھوں گا، پرنس نے قطعی سادگی سے جواب دیا۔ نستاسیا کا پورٹریٹ لے لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ گانیا خلوت ہوتے ہی سر پکڑ کر رہ گیا۔ وہ ایک لفظ کہہ دے، بس ایک لفظ، اور میں سارے جھنجھٹ کا خاتمہ کر دوں گا۔
اب وہ اضطراب اور انتظار کے مارے اپنے کاغذات لے کر نہیں بیٹھ سکا اور کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ پرنس واپس آیا تو خیالات میں غرق تھا۔ اسے جو کام سونپا گیا اس پر ناگواری سے دب بخود تھا، اور یہ خیال کہ وہ گانیہ کا پرزہ اگلایا کو پہنچائے اسے مبہوت اور بد مزہ کیے دے رہا تھا۔ ڈرائنگ روم سے 2 کمرے پہلے اس نے ایک دم اپنے قدم روک لیے، گویا کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ سب طرف دیکھا، کھڑکی کے پاس آیا جہاں اجالا تھا، اور نستاسیا فلیپودنا کا فوٹو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے کریز لگی تھی کہ یہ سراغ لگانے کی آخر وہ کیا خاص بات ہے جو اس چہرے میں چھپی ہے اور اسے حیرت زدہ کیے ہوئے ہے۔ نقش اول ابھی دھلا نہیں تھا اور اب اسے پھر سے کسی بات کی تصدیق کی جلدی پڑی تھی۔ یہ چہرہ جو حسن میں بھی بے مثال تھا اب نقش ثانی میں اور بھی حیرت انگیز ہو گیا، گویا بے پناہ غرور حسن کے ساتھ ایک بیزاری بلکہ قریب قریب تنفر اس چہرے میں نظر آیا۔ پھر اس کے پہلو بہ پہلو اعتبار کر لینے کی انتہائی سادہ دلی کی صفت بھی موجود تھی۔ ان دونوں متضاد خصوصیات کو ایک ہی ناک نقشے میں جمع دیکھ کر اس کے دل میں کسی قسم کی ہمدردی کا جذبہ ابھرا۔ یہ حسن جسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جائیں، ایسا تھا کہ انسان تاب نہ لا سکے۔ یہ اس پھیکے چہرے کا حسن تھا جس کے گال کچھ بیٹھ گئے تھے اور آنکھیں لہک رہی تھیں۔ انوکھا حسن تھا یہ۔ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھتا رہا، پھر فوراً خود کو سنبھالا، گھوم کر چاروں طرف دیکھا، گھبرا کے فوٹو اپنے ہونٹوں کے پاس لایا اور اسے چوم لیا۔ 1 منٹ بعد جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو چہرے پر سکون تھا، مگر جیسے ہی کھانے کے کمرے میں قدم رکھا، ڈرائنگ روم سے ایک کمرہ چھوڑ کر دروازے میں سے نکلتی ہوئی اگلایا ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ اکیلی تھی۔ گاوریلا صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ پرزہ آپ تک پہنچا دوں، پرنس نے وہ کاغذ اسے دیتے ہوئے کہا۔ اگلایا تھمی، کاغذ لیا اور ایک عجیب نگاہ سے پرنس کو دیکھا۔ اس کی نظر میں کہیں پریشانی یا الجھن کا شائبہ نہ تھا، البتہ ایک ہلکی سی جھلک تھی تعجب کی، اور وہ بھی کسی اور پر نہیں، شاید صرف پرنس پر۔ اکیلے اسی پر مرکوز رہی۔ اگلایا اس ایک نظر میں پرنس سے جواب طلب کر رہی تھی۔ اگلایا اس ایک نظر میں پرنس سے جواب طلب کر رہی تھی کہ اس معاملے میں گانیہ کے ساتھ وہ خود کیوں، کس طرح دخیل ہو گیا۔ وہ بڑی متانت اور وقار کے ساتھ جواب کا تقاضا کر رہی تھی۔ 2-3 لمحے وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے رہے۔ آخر ہلکا سا تحقیر کا جذبہ اس کے چہرے پر جھلکا اور وہ لطیف سی مسکراہٹ بکھیرتی پرنس کے پہلو سے گزر گئی۔ پورٹریٹ ملا تو بیگم جنرل تھوڑی دیر تک خاموشی سے اسے ہاتھ میں لیے ہوئے کسی قدر ناک منہ چڑھا کر دیکھتی رہی۔ انہوں نے بازو آگے بڑھا رکھا تھا، آنکھوں سے کافی فاصلے پر، تکلف کے ساتھ اسے پکڑے ہوئے غور کر رہی تھیں۔ ہاں، ہے تو خوبصورت، آخر ان کی زبان سے نکلا، بلکہ بہت خوبصورت۔ میں نے اسے 2 بار دیکھا ہے، کافی فاصلے سے۔ تو یہ ہے وہ حسن جس کی آپ قدر کرتے ہیں؟ وہ ایک دم پرنس سے مخاطب ہوئی۔ جی ہاں، اس طرح کے حسن کی۔ پرنس نے ذرا دشواری سے یہ 2 بول کہے۔ یعنی ہو بہو یہی؟ جی ہاں، ہو بہو یہی۔ وجہ یہ کہ نقش فریادی ہے، بڑا دکھ چھپا ہے اس میں۔ گویا بے اختیار پرنس کی زبان سے نکلا، گویا یہ خود کلامی تھی، کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ کہیں آپ واہی تباہی تو نہیں بک رہے؟ بیگم جنرل نے نخوت سے پورٹریٹ کو میز پر دور پھینکتے ہوئے فیصلہ صادر کر دیا۔ الیگزندرا نے اسے اٹھا لیا۔ اویلائیدا بھی قریب آ گئی۔ دونوں اسے غور سے دیکھتی بھالتی رہیں۔ اسی لمحے اگلایا بھی اس کمرے میں لوٹ آئی۔ اوہ، کیا طاقت ہے! اویلائیدا نے اس فوٹو کو بڑے اشتیاق کے ساتھ اپنی بہن کے شانے کے اوپر سے دیکھتے ہوئے نعرہ لگایا۔ کہاں؟ کیسی طاقت؟ بیگم صاحبہ چمک کر بولی۔ اس طرح کا حسن طاقت ہوتی ہے، اویلائیدا نے دبنگ لہجے میں جواب دیا۔
ایسے حسن سے دنیا تہو بالا کی جا سکتی ہے۔ وہ کسی سوچ میں گم اپنے ایزل کی طرف چل دی۔ اگلایا نے اس فوٹو کو آنکھیں چندھیا کر رواداری میں دیکھا اور نیچے کا ہونٹ ناگواری سے باہر نکال دیا۔ وہاں سے سرک گئی اور ایک کنارے زانوں پر ہاتھ ڈال کر جا بیٹھی۔ بیگم جنرل نے گھنٹی بجائی۔ نوکر اندر آیا۔ انہوں نے حکم دیا، گاوریلا دفتر کے کمرے میں ہوں گے، انہیں بلاؤ۔ ممی الیگزندرا معنی خیز انداز میں پکاری۔ کچھ نہیں، میں صرف 2 لفظ اس سے کہوں گی اور بس کافی ہے۔ بیگم صاحبہ نے تیزی دکھائی اور زبان اعتراض کو وہیں کاٹ دی۔ بظاہر وہ چڑی ہوئی نظر آتی تھیں۔ دیکھتے ہیں پرنس، آپ یہاں ہر بات اب راز ہو گئی ہے، راز ہی راز۔ یہ تقاضا ہے ان کا، پتہ نہیں کون سے وہ آداب ہیں احمقانہ۔ راز بھی ایسے معاملے میں جو زیادہ سے زیادہ صاف گوئی، کھلا پن اور ایمانداری طلب کرتا ہے، شادیوں کی شروعات ہے۔ مجھے یہ شادیاں نہیں پسند۔ ممی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ الیگزندرا نے پھر جلدی سے ماں کی روک تھام کی۔ تمہیں کیا چاہیے صاحبزادی؟ مجھے نہیں پسند تو کیا تمہیں پسند ہیں؟ اور اگر پرنس سب سن رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ ہم لوگ دوست ہیں، میں تو ہوں کم از کم۔ خدا اچھے لوگوں کی جستجو کرتا ہے اور جو برے ہیں، نک چڑے ہیں، ان کی اسے ضرورت نہیں، نک چڑے خاص کر نہیں، جو آج ایک بات کہتے ہیں کل دوسری۔ سمجھی تم الیگزندرا ایونا؟ یہ لوگ پرنس کہتے ہیں کہ میں سن کی ہوں، مگر میں اصل نقل کا فرق پہچانتی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ دل ہے اصل چیز، باقی سب فضول۔ عقل بھی ضروری ہے، اس میں شک نہیں، بلکہ شاید عقل ہی سب سے بڑی۔ اگلایا یوں طنزیہ ہنسی مت ہنسو، میں اپنی بات کی کاٹ نہیں کر رہی ہوں۔ پرانے وقتوں کی ایک سچائی ہے کہ وہ پگلی جس کے پاس دل ہو اور وہ عقل نہ ہو اتنی ہی کم بخت احمق ہے جتنی وہ پگلی جس کے پاس عقل تو ہو دل نہ ہو۔ میں وہ دیوانی ہوں جس کے پاس دل ہے عقل نہیں ہے، اور تم وہ پگلی ہو جس کے پاس عقل ہے دل نہیں ہے۔ ہم دونوں کم بختی کی ماری، دونوں کی تقدیر میں غم لکھے ہیں۔ کم بختی کی ماری والی بات کون سی ہے ممی؟ وہ علیحدہ سے نہ رہا گیا تو وہ پوچھ بیٹھی۔ حاضرین میں شاید ایک وہی تھی جس نے اپنی بشاشت برقرار رکھی تھی۔ اول تو لائق و فائق بیٹیاں، بیگم جنرل نے ترشی سے جواب دیا، اور جب یہ ایک ہی کارن دکھ دینے کو کافی ہے تو باقی کا بستار کرنے کی کیا ضرورت؟ لفظوں کی ہیرا پھیری بہت ہو چکی۔ اب دیکھنا ہے کہ تم دونوں لڑکیاں اگلایا کو درمیان میں نہیں لاتی، اپنی ساری عقل اور لفاظی کے ساتھ کیا سبیل نکالو گی، اور آپ جناب محترمہ الیگزندرا صاحبہ کیا اپنے محترم حضرت کے ساتھ خوشی کے دن گزار لیں گی؟ وہ گانیوں کو اندر آتے دیکھ کر پکاری۔ یہ لیجئے، اور شادی کا جوڑا آ رہا ہے، آداب عرض ہے۔ انہوں نے گانیہ کے سر تسلیم خم ہونے کا جواب دیا، مگر اس سے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ کہیے آپ شادی کی تیاری میں ہیں؟ شادی؟ کیسے؟ کس قسم کی شادی؟ گوریلا نے بدحواس ہو کر دبے لفظوں میں کہا۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا کیا آپ شادی کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو ان لفظوں میں پوچھنا پسند ہے تو یوں صحیح۔ نہیں جی، میں نہیں، تو وہ صاف مکر گیا اور جھیمپ کے مارے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ اس نے ایک کنارے پر بیٹھی ہوئی اگلایا پر طائرانہ نظر ڈالی اور جلدی سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اگلایا نے سرد مہری سے صبر و سکون سے اس کو 2 ٹوک دیکھا، نظر نہیں پھیری اور اس کی بدحواسی کا منظر دیکھتی رہی۔ نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں۔ اپنی بات پر تنی ہوئی بیگم جنرل نے باصرار اسی سوال کا جواب مانگا۔ اچھا، تو میں یاد رکھوں گی کہ آپ نے آج کے دن بدھ کی صبح کو میرے سوال کے جواب میں نہیں کہا تھا۔ کون سا دن ہے آج؟ بدھ ہے نا؟ ہاں، لگتا تو ہے کہ بدھ ہے ممی، اویلادہ نے جواب دیا۔ کبھی دن ٹھیک سے یاد نہیں رکھتے۔ اچھا، کون سی تاریخ ہے؟ 27ویں تاریخ، گانیہ نے جواب دیا۔ 27ویں؟ یہ تو ایک حساب سے اچھی تاریخ ہے۔ خیر اب رخصت، شاید آپ کو ابھی بہت سے کام ہوں گے۔
میرا بھی وقت ہوا، کپڑے بدلوں، باہر نکلوں، لیجئے یہ فوٹو لیتے جائیے اپنی والدہ بدنصیب نینا کو میرا سلام کہیے گا۔ خدا حافظ پرنس عزیز من، اکثر آتے رہنا ادھر، میں بڑی بی بیلوکونسکیا کے پاس ارادہ کر کے جاؤں گی کہ تمہارے بارے میں بات کروں، اور سنیے مائی ڈیئر، مجھے یقین ہے کہ آپ کو خدا وند عالم نے خاص میری خاطر سوئٹزرلینڈ سے پیٹرسبرگ بھیجا ہے۔ ممکن ہے آپ کو اور بھی کام مقدر ہوں، لیکن خاص میرے لیے خدا کی مشیت اسی میں تھی۔ خدا حافظ عزیز من، الیگزندرا پیاری بیٹی، ذرا یہاں آنا میرے پاس۔ بیگم جنرل کمرے سے چل دیں۔ گانیہ پریشان کھویا سا غضب آلود گانیہ میز کے پاس آیا، فوٹو اٹھایا اور خسیانی مسکراہٹ کے ساتھ پرنس کو مخاطب ہوا۔ پرنس، میں اب گھر چلا، اگر آپ نے ہمارے مکان میں قیام کرنے کا ارادہ تبدیل نہ کیا ہو تو چلیے، میں آپ کو لے چلوں، ورنہ آپ کہاں پتہ پوچھتے پھریں گے۔ ٹھہریے پرنس، اگلایا نے ایک دم اپنی آرام کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، آپ کو میری البم میں کچھ لکھنا باقی ہے۔ پاپا بتا گئے کہ آپ پورے خطاط ہیں، میں ابھی البم لے آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ چل پڑی۔ اچھا خدا حافظ پرنس، میں بھی چلی، اویلادا نے کہا۔ اس نے پرنس کا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا، اپنے پن سے مسکرائی اور چلی گئی۔ گانیہ کو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ یہ ہیں آپ؟ جیسے ہی سب ہٹے، گانیہ دانت پیس کر پرنس کی طرف جھپٹا۔ آپ نے وہاں اندر جا کر بک دیا کہ میں شادی کرنے والا ہوں؟ وہ دبی آواز میں جلدی جلدی بڑبڑایا، چہرے پر جنون کی اور آنکھوں میں شعلوں کی سی تپش تھی۔ بے شرم آدمی، بکواسی! یقین کیجیے گا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، پرنس نے سیدھے سبھاؤ اور تمیزداری سے جواب دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ شادی کرنے والے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے آج شام کو سارا معاملہ نستاسیا فلیپودنا کے ہاں طے پائے گا، وہی آپ نے جا کر لگا دیا۔ جھوٹے ہیں آپ، ورنہ انہیں کیسے معلوم ہو جاتا؟ آپ کے سوا اور کون تھا یہاں کی وہاں پہنچانے والا؟ لعنت ہو، کیا بڑی بی کا اشارہ میری طرف نہیں تھا؟ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس نے کہا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بڑی بی کا اشارہ آپ کی طرف تھا، میں نے تو ایک لفظ بھی اس بابت نہیں کہا، پرنس نے جواب دیا۔ میرا پرزہ دے دیا تھا جو اب گانیہ نے چڑھے ہوئے ٹمپریچر کی بے چینی میں پرنس سے سوال کیا، مگر عین اسی وقت اگلایا وہاں آ پہنچی اور پرنس کو جواب کا موقع ہی نہیں ملا۔ لیجئے پرنس، یہ رہی، اس نے البم میز پر رکھ کر کہا، کوئی سا صفحہ نکال لیجئے اور جو جی چاہے لکھ دیجئے اس میں۔ یہ رہی نب، نئی نب ہے، کوئی حرج تو نہیں لوہے کی نب میں نے سنا ہے کہ خطاط لوگ لوہے کی نب سے نہیں لکھتے۔ پرنس سے بات کرتے وقت یہ لڑکی گانیہ کی موجودگی کو خاطر میں ہی نہیں لائی۔ اتنے میں پرنس نے نب ٹھیک کی، البم کا ورق چن کر نکالا اور تیار ہوا۔ گانیہ اس آتش دان کے پاس پہنچی جہاں اگلایا کھڑی تھی، پرنس کے داہنی طرف۔ گانیہ نے کانپتی ہوئی، دھچکی کھاتی ہوئی آواز میں ایسے بات کی جیسے کان میں کہہ رہا ہو، صرف ایک لفظ، آپ کا محض ایک لفظ اور میری نجات ہو جائے گی۔ پرنس تیزی سے مڑا اور ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ گانیہ کے چہرے پر واقعی کرب کی کیفیت تھی۔ بظاہر اس نے یہ الفاظ سوچے سمجھے بغیر شدت جذبات میں کہہ دیے تھے۔ اگلایا چند سیکنڈ اس کی صورت تکتی رہی، اسی پرسکون تعجب کے ساتھ جس سے وہ ابھی پرنس کو دیکھ چکی تھی۔ معلوم ہوا کہ اس پرسکون تعجب نے، بہکی نظروں نے، گویا جو کچھ اس سے کہا گیا وہ بالکل عقل و فہم سے بالا تر ہے۔ گانیہ کو خاص اس وقت بڑی سے بڑی تحقیر سے بھی زیادہ آفت میں ڈال دیا۔ مجھے کیا لکھنا ہے؟ پرنس نے سوال کیا۔ میں بولتی جاتی ہوں، آپ لکھیے۔ اگلایا نے ادھر سے منہ موڑ کر پرنس کا رخ اختیار کیا۔ تیار ہیں آپ؟ لکھیے۔ مجھے بھاؤ تاؤ کرنا نہیں آتا۔ لکھ کر نیچے تاریخ اور مہینہ ڈال دیجئے۔ دکھائیے۔ پرنس نے البم اس کے حوالے کیا۔ کیا کہنے، کیا کمال کا لکھا ہے آپ نے، آپ کا خط لاجواب ہے، شکریہ۔ خدا حافظ پرنس۔ ذرا ٹھہریے، اسے گویا کوئی بات یاد آ گئی۔ آئیے میرے ساتھ،
میں کوئی تحفہ دینا چاہتی ہوں نشانی کے لیے۔ پرنس اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا، مگر جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اگلایا نے قدم روک لیے۔ ذرا یہ تو پڑھیے، اس نے گانیہ کا رکا پرنس کی طرف بڑھا کر کہا۔ پرنس نے وہ رکا لے لیا اور آنکھیں پھاڑے اگلایا کو دیکھتا رہا۔ ہاں ہاں، جانتی ہوں کہ آپ نے پڑھا نہیں ہوگا اور یہ شخص آپ پر اعتبار کرنے سے رہا۔ اب پڑھ لیجئے، میں چاہتی ہوں کہ آپ پڑھ لیں۔ یہ رکا دیکھتے ہی ظاہر تھا کہ جلدی میں گھسیٹ لکھا گیا تھا۔ آج میری تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے اور آپ جانتی ہیں کس طرح سے ہوگا۔ آج مجھے پکا وعدہ کرنا ہوگا جس سے مکر نہ سکوں۔ مجھے آپ کی نگاہ التفات پر کوئی حق نہیں اور نہ کوئی امید رکھنے کی جسارت کر سکتا ہوں، مگر کبھی کسی وقت آپ نے ایک لفظ ادا کیا تھا، صرف ایک لفظ۔ اس ایک لفظ نے میری زندگی کی سیاہ رات میں روشنی بکھیر دی تھی۔ وہ ایک لفظ میرے لیے چراغ راہ بن گیا تھا۔ اب پھر ویسا ہی ایک لفظ کہہ دیجئے اور مجھے بربادی سے بچا لیجئے۔ صرف اتنا اپنی زبان سے ادا کر دیجئے، سب سے قطع تعلق، اور میں آج ہی سب سلسلے منقطع کر دوں گا۔ آپ کو صرف اتنا سا کہہ دینا کیا مشکل ہے؟ اس ایک لفظ میں آپ کی نظر التفات کا اور مجھ سے ہمدردی کا جو اشارہ ملتا ہے، اس اشارے کا خواستگار ہوں، بس اسی قدر، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میری یہ جرت نہیں کہ کوئی امید باندھوں، کیونکہ اس کے لائق نہیں ہوں۔ تاہم آپ کا ایک لفظ میسر آ جائے تو اپنی مفلسی پھر سے قبول کر لوں گا اور بخوشی مجھ کو اپنی ابتر حالت گوارا ہو جائے گی۔ کشمکش کا سامنا کر لوں گا، اس میں خوش رہوں گا اور نئی قوت کے ساتھ اس میں حیات تازہ نصیب ہوگی۔ مجھے ہمدردی کا یہ ایک لفظ بھیج دیجئے، قسمیہ کہتا ہوں، صرف ہمدردی کا بول۔ آپ ایک بے بس انسان کی سینہ زوری یا شوخی پر ناراض نہ ہوں، اس بات پر خفا نہ ہوں کہ وہ خود کو تباہی سے بچانے کی آخری کوشش میں یہ جرت کر بیٹھا ہے۔ گاف الف۔ جب پرنس پڑھ چکا تو اگلایا نے تیزی سے کہا، یہ شخص مجھ سے منواتا ہے کہ ایک لفظ سب سے قطع تعلق کر لو۔ کہنے میں میری پوزیشن پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور مجھ پر کوئی فرض عائد نہ ہوگا، اور دیکھتے ہیں آپ اپنی اس تحریر کے ذریعے تحریری گارنٹی بھی دے رہا ہے مجھے۔ ملاحظہ کیجئے کتنے بھول پن سے چند الفاظ کو اس نے تھام لیا۔ انہی پر زور دینے کی جلدی ہے اور ان میں سے اس کی مراد کیسے بھدے پن سے جھانک رہی ہے۔ اس شخص کو خوب معلوم ہے کہ اگر وہ سب طرف سے قطع تعلق کر لے، خود اپنے طور پر میرے کال کا انتظار کیے بغیر، بلکہ مجھے جتائے بغیر اور مجھ سے کسی طرح کی امید رکھے بغیر سب سلسلے منقطع کر ڈالے، تو میں اس کے متعلق اپنے جذبات بدل ڈالوں گی اور عین ممکن ہے کہ اس کی دوستی میں شریک ہو جاؤں۔ غالباً اسے یہ علم تو ضرور ہے، مگر اس کی آتما گندی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ چاہتا ہے کہ میں 1,00,000 کے بجائے صرف امید پر اسے لگائے رکھوں۔ رہا پہلے لفظ کا معاملہ جس کا اس خط میں مذکور ہے اور جس نے گویا اس کی زندگی کی سیاہ رات روشن کر دی تھی، یہ سفید جھوٹ ہے۔ صرف یہ کہ ایک مرتبہ مجھے اس پر رحم آ گیا تھا، مگر وہ ہٹ دھرم اور بے شرم ہے۔ ادھر میرے منہ سے وہ لفظ نکلا، ادھر وہ ترنگ میں آ گیا اور امید کی جھلک دکھائی دے گئی۔ میں نے تبھی پہچان لیا تھا اور اسی وقت سے وہ مجھے الجھانے کی کوشش میں ہے۔ اب بھی وہی ہے، مگر بس حد ہو چکی۔ یہ پرزہ لیجئے اور اسی کو واپس کر دیجئے، ابھی اسی وقت، جو ہی ہمارے گھر سے نکلیں تب۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے نہیں۔ اور جواب کیا دوں؟ کچھ نہیں۔ جواب صاف ہے، سب سے بہتر جواب۔ ہاں، تو مطلب یہ کہ آپ اس کے مکان میں قیام کرنے والے ہیں۔ ابھی ذرا دیر پہلے جنرل صاحب نے یہ تجویز کیا تھا، پرنس نے کہا۔ اچھا، تو ہوشیار رہیے گا اس کی طرف سے۔ یہ جو آپ اس کا پرزہ واپس کریں گے نا، اسے وہ بخشے گا نہیں۔ اگلایا نے یہ کہہ کر ہولے سے پرنس کا ہاتھ دبایا اور نکل گئی۔ منہ پھلائے اور سنجیدہ چلی، مسکرائی تک نہیں۔ جب اس نے رخصت کرنے کا اشارہ کیا، سر ہلا کر، ذرا ٹھہریے، میں اپنی گٹھڑی اٹھا لوں؟ پرنس نے گانیہ سے کہا۔ چلتا ہوں۔ گانیہ نے بے صبری سے اپنے پاؤں پٹکے، تیش کے مارے اس کے چہرے پر سیاہی سی بھر گئی تھی۔ آخر دونوں گھر سے باہر نکلے۔ پرنس ہاتھوں میں گٹھڑی سنبھالے ہوئے تھا۔ جواب گانیہ اس کے سر ہو گیا۔ وہ کیا بولی؟ آپ نے میرا رکا دے دیا تھا؟
پرنس نے کچھ کہے سنے بغیر وہی پرزہ لوٹا دیا۔ گانیہ پتھرا گیا۔ یہ کیا؟ یہ تو میرا ہی کاغذ ہے، وہ چیخ پڑا۔ آخر آپ نے اسے پہنچایا نہیں؟ مجھے پہلے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ مردود! اب میں سمجھا، وہ بات سمجھی ہی نہیں۔ یہ کیسے؟ یہ کیا؟ کیوں؟ آخر آپ نے میرا پرزہ دیا کیوں نہیں اسے؟ مردود! معاف کیجیے گا، مجھے تو فوراً موقع مل گیا تھا اور خط پہنچا دیا تھا آپ کا۔ اسی منٹ دیا جیسے آپ نے تاکید کی تھی، قطعی ویسے ہی لے جا کر دیا۔ وہ پھر میرے پاس پہنچ گیا کیونکہ اگلایا ابھی لوٹا کر گئی ہیں۔ یہ کب دے گئیں؟ تبھی جب میں نے البم میں لکھنا تمام کیا اور وہ مجھے ساتھ بلا کر لے گئیں۔ آپ نے سن لیا تھا نا؟ ہم دونوں کھانے کے کمرے میں گئے، انہوں نے پرزہ میرے ہاتھ میں دیا، کہا کہ پڑھ لوں اور حکم ہوا کہ واپس کر دوں۔ پڑھ لوں؟ کیا مطلب؟ گانیہ قریب گلا پھاڑ کر چیخ پڑا۔ پڑھ لوں تو کیا پڑھ لیا آپ نے؟ بیچ سڑک میں اس کے اوسان خطا ہو گئے، اس قدر سناٹے میں آ گیا کہ منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جی ہاں، پڑھا، ابھی پڑھا ہے، اور اس نے خود ہی آپ کو دیا پڑھنے کے لیے؟ خود دیا تھا؟ ہاں، خود، ورنہ یقین کیجئے وہ نہ کہتی تو میں ہرگز پڑھنے والا نہیں تھا۔ گانیہ منٹ بھر خاموش رہا۔ بڑی کوفت اور کوشش سے اس نے اپنے خیالات کو سمیٹا اور ایک دم پکار اٹھا، ناممکن! وہ ہرگز میری تحریر آپ سے پڑھنے کو نہیں کہہ سکتی، بالکل جھوٹ! آپ نے خود پڑھ لیا ہوگا۔ میں سچ کہتا ہوں، پرنس نے پہلے کے سے رواں اور ہموار لہجے میں جواب دیا، اور اعتبار کیجئے کہ مجھے سخت افسوس ہے کہ اس قدر ناگوار تاثر ہے آپ کا۔ ارے بدبخت، آپ سے کچھ تو کہا ہوگا اس بارے میں، کوئی نہ کوئی جواب تو دیا ہوگا نا؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ اچھا تو بولیے، منہ کھولیے اپنا۔ حد تیرے کی! گانیہ نے کہا اور اپنا داہنا پاؤں جس پر ربڑ کا جوتا پوش تھا دوبارہ فٹ پاتھ پر پٹکا۔ جب میں خط پڑھ چکا تو وہ کہنے لگی، آپ انہیں الجھانے کی فکر میں ہیں، آپ ان کی پوزیشن اس طرح نازک کر دینا چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے آس رہے، اس غرض سے کہ اسی امید پر تکیہ کر کے آپ دوسری 1,00,000 والی امید سے قطع تعلق کر لیں اور آپ خسارے میں نہ رہیں۔ اگر کہیں آپ نے یہی عمل کیا ہوتا، اگلایا سے بھاؤ تاؤ نہ کرتے، اپنے طور پر ہی سلسلے منقطع کر لیتے، پیشگی گارنٹی ان سے نہ مانگتے، تو شاید وہ آپ کی دوست بننا پسند کرتی۔ لے دے کے بس اتنی بات ہے میرے خیال سے۔ ہاں، ایک اور بات، جب میں نے کاغذ ہاتھ میں لے کر ان سے پوچھا کہ جواب کیا دوں، تو وہ بولیں کہ جواب نہ دینا ہی صاف جواب ہے، اس سے اچھا جواب نہیں ہو سکتا۔ غالباً یہی تھا، اگر صحیح انہی کے الفاظ ادا کرنے میں بھول ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا، جیسا میں سمجھا تھا ویسا ہی آپ تک پہنچا دیا۔ گانیہ پر بے حد و حساب غیظ و غضب کا غلبہ ہوا اور دیوانگی کا ایسا دورہ پڑا کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اوفو، تو یہ بات ہے! وہ دانت پیس کر بولا، میرے خط یوں کھڑکی سے باہر پھینکے جاتے ہیں۔ ہاں، اسے بھاؤ تاؤ کرنا نہیں آتا؟ مجھے آتا ہے، میں کروں گا، دیکھ لوں گا، بہت بقایا چڑھ گیا ہے، دیکھ لوں گا، صاحبزادی کا دماغ ٹھکانے لانا ہے۔ وہ منہ بنائے جا رہا تھا، چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا، منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، مٹھیاں بھینچتے ہوئے، اور پرنس اور وہ دونوں چند قدم چلے۔ پرنس کو وہ خاطر میں ہی نہیں لایا، گویا ساتھ نہیں چل رہے بلکہ اپنے کمرے میں تنہا تھا۔ وجہ یہ کہ پرنس کا وجود و عدم اس کے نزدیک یکساں تھا۔ اتنے میں خیال ایک دم کس طرف گیا اور اسے کچھ یاد آیا۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہوا؟ کیوں کر؟ وہ فوراً پرنس کی طرف مڑا۔ یہ کیسے ہوا کہ آپ، دل میں کہا کہ آپ جیسے ایڈیٹ 2 گھنٹے کی ملاقات میں اتنے نزدیک ہو گئے، اتنا اعتبار حاصل کر لیا، کیسے آخر؟ سب طرح کی اذیتوں میں ایک ہی رکابت کی کسر رہ گئی تھی، ایک دم رکابت نے بھی دل کھرچنا شروع کر دیا۔ یہ بات تو میں خود بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتا، پرنس نے جواب دیا۔ گانیہ نے جھلاہٹ سے اسے دیکھا۔ کہیں یہی اعتبار تو نہیں تھا جو تحفے میں آپ کو دینے کے لیے الگ ڈرائنگ روم میں لے گئی تھیں؟ کچھ تحفے دینے والی بات تھی نا آپ کو؟
اس کے علاوہ تو کچھ اور میری سمجھ میں نہیں آیا، یہی ہوگا، مگر ایسی کیا وجہ ہو گئی؟ لعنت ہو، آپ نے وہاں ایسا کیا کمال کیا، کس بات سے پسند آ گئے؟ وہ گھبرایا سا کہہ رہا تھا۔ اسی لمحے گانیہ کے اندر ایک افراتفری مچی ہوئی تھی اور خیالات کو ترتیب دینا بھی ممکن نہ تھا۔ یہ ممکن ہے کہ کسی صورت سے آپ یادداشت پر زور ڈال کر ایک ترتیب کے ساتھ سلسلہ وار مجھے بتائیں کہ وہاں اندر آپ نے کیا باتیں کیں، اول سے لفظ بلفظ آپ نے کچھ نوٹ نہیں کیا؟ یاد آ جائے گا کیا؟ ہاں بالکل، اچھی طرح یاد ہے، پرنس نے جواب دیا۔ شروع میں جب میں اندر گیا، تعارف ہوا تو ہم سوئٹزرلینڈ کی باتیں کرنے لگے۔ لعنت ہو سوئٹزرلینڈ پر۔ پھر سزائے موت کا ذکر چھڑ گیا۔ سزائے موت کا؟ جی ہاں، بعد میں بات نکل آئی۔ پھر میں انہیں سنانے لگا کہ وہاں 3 سال کیسے بسر کیے، اور ایک واقعہ وہاں کی غریب لڑکی کا۔ جہنم میں گئی غریب لڑکی، آگے چلیے۔ بے صبری میں گانیہ غرانے لگا۔ پھر یہ کہ شنیدر نے میری فطرت کے بارے میں کیسے رائے ظاہر کی اور مجھ پر زور دیا کہ پھینکو شنیدر کو، رکو، اس کی رائے پر تھوک دو، آگے چلو۔ آگے چلے تو کسی سلسلے میں چہروں کی بات آئی۔ میں بتانے لگا کہ چہرے بولتے ہیں، اور کہا کہ اگلایا ایوونا کی صورت حسن میں قریب نستاسیا فلیپودنا سے ملتی ہے۔ یہیں میرے منہ سے فوٹو والی بات نکل گئی۔ کہیں وہ تو نہیں بتا دیا جو یہاں کمرے میں سن کر گئے تھے؟ نہیں نا۔ پھر دوہراتا ہوں کہ نہیں۔ تو پھر کہاں سے؟ لعنت، شی، کہیں اگلایا نے وہ خط بڑی بی کو تو نہیں دکھا دیا تھا؟ اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ ہرگز نہیں دکھایا۔ میں تمام وقت وہاں موجود تھا۔ اسے وقت ہی اتنا کہاں ملا؟ ممکن ہے آپ کی نظر ہی نہ گئی ہو ادھر۔ اوہ ایڈیٹ، مردود! اب وہ بالکل ہی آپے سے باہر ہوا جا رہا تھا، ٹھیک سے بیان کرنا بھی نہیں آتا۔ گانیہ جب ایک بار بدتمیزی پر اتر آیا، اسے ترکی بترکی جواب ملا نہیں تو ایک ایک قدم کر کے صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا، جیسے کہ ہمیشہ ایسے موقع پر بعض لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ یہ حالت ذرا اور چلتی تو طیش میں اتنا بے قابو ہو چکا تھا کہ راستے پر تھو تھو کرنے لگتا۔ اس دیوانگی نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، ورنہ بہت پہلے اس کی توجہ ادھر گئی ہوتی کہ یہ جو ایڈیٹ ہے جسے وہ یوں کو چوکے دے رہا ہے، بعض اوقات نہایت صورت نظر کے ساتھ اور باریکی سے پوری بات ذہن نشین کر لیتا ہے اور انتہائی اطمینان قلب کے ساتھ نقل کرنا جانتا ہے، مگر آنن فانن ایک انہونی بات پیش آ گئی۔ ایک بات آپ کو جتا دینا ضروری ہے گاوریلا صاحب، پرنس نے اچانک گاوریلا کو ٹوکا۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے بیماری تھی اور یہاں تک بیمار رہا کہ در حقیقت ایڈیٹ سا ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے صحت ہو چکی ہے، اس حالت سے نکل آیا ہوں۔ اب اگر کوئی منہ پر یہ لفظ کہہ دے تو ناگوار گزرتا ہے، یہ مانا کہ آپ کو معاف کیا جا سکتا ہے، یہ سوچ کر کہ آپ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، مگر آپ نے غصے میں 1 نہیں 2 بار مجھے جھڑکا ہے۔ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے، خاص کر کے ایسے میں جب کہ آپ کے جیسے کہ پہلی ملاقات سے ہی شروع ہو گئے، اور فی الحال جب کہ ہم چوراہے پر کھڑے ہیں، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم یہیں سے جدا ہو جائیں؟ آپ داہنے ہاتھ اپنے مکان کی طرف جائیں اور میں بائیں طرف۔ میری جیب میں 25 روبل موجود ہیں، کسی مہمان خانے میں کرائے پر جگہ مل جائے گی مجھے۔ گانیہ سنتے ہی سخت پریشان ہوا، بلکہ اس پر جھیمپ سوار ہو گئی۔ معاف کیجیے گا پرنس، خدا را مجھے معاف کر دیجیے، وہ جوش میں پکارا اور دشنام ترازی کے لہجے کو انتہائی خوش اخلاقی میں بدل کر بولا، دیکھتے ہیں آپ کس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ آپ کو ابھی تک کچھ معلوم نہیں، سب کچھ معلوم ہوتا تو یقیناً مجھے ایک حد تک معذور سمجھتے۔ ظاہر ہے کہ خیر، اگرچہ معافی کے قابل نہیں ہوں، میرے سامنے اتنی زیادہ معذرت کی ضرورت نہیں جناب۔ پرنس نے فوراً جواب دیا، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سخت مشکل سے گزر رہے ہیں، اس لیے منہ پر گالی آ جاتی ہے۔ چلیے یوں ہی صحیح، آپ کی طرف سے آپ کے مکان پر چلتے ہیں، خوشی سے۔ نہیں، اس شخص کو فی الحال یوں جانے دینا ممکن نہیں، گانیہ نے راستے میں پرنس کو غصے سے دیکھتے ہوئے اپنے دل میں سوچا۔
اس چلتے پرزے نے میرا راز اگلوا لیا اور پھر اچانک اپنا نقاب اتار دیا۔ اس میں کوئی خاص مطلب ہوگا، دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ سب کچھ فیصل ہو جائے گا، سبھی کچھ، آج ہی ہے دن۔ دونوں چلتے چلتے آخر مکان پر آ پہنچے۔